بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان۔ باب ہے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرے گا، اس کے لیے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے ما تقدم، جو اس سے پہلے ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام ایمان کا حصہ ہے اور کتاب الایمان ہے، اور امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہوتے ہیں اور یہ مل کر کے کئی سارے عمل ایمان بنتے ہیں۔ جن لوگوں نے محض قول کو ایمان کہہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ عمل کرنے کی ایمان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو رد ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے کہا کہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ دینے سے انسان مومن ہی ہو جاتا ہے۔ تو امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک زندگی میں عمل نہیں ہوگا تب تک ایمان نہیں ہوگا، اور اس روایت کو بطور دلیل پیش کیا کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر، لیلہ عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں، اور قدر کے کئی ساری معانی ہیں۔ قدر کا سب سے پہلا معنی ہوتا ہے قدر و منزلت، یعنی کسی کی قدر، مقام، مرتبہ۔ تو لیلۃ القدر جو ہوتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر یہ رات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تقدیر، یعنی اس رات میں اللہ رب العالمین فیصلے کرتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے جو فیصلے ہیں آئندہ سال میں کیا ہوگا، اللہ رب العالمین وہ اس رات میں فیصلے کرتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ تقدیر کی رات ہے، یعنی اس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ ویسے تو تقدیر اللہ رب العالمین نے بہت پہلے لکھ لی ہے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی، لیکن وہ جو تقدیر ہوتی ہے وہ ایک اجمالی تقدیر ہوتی ہے، ایک تفصیلی جو تقدیر ہے اور ایک سال کی اللہ رب العالمین وہ لیلۃ القدر میں لکھتے ہیں۔ اور تیسری اس کی توجیہ اور وجہ، یعنی لیلۃ القدر کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگی۔ اس رات میں اللہ رب العالمین کے جو فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے جو فرشتے اترتے ہیں زمین پر وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو قدر کا ایک مطلب تنگی ہوتا ہے، دنیا میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ کے فرشتے اتنی بڑی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں کہ اس زمین میں تنگی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ تو یہ 3 اس کے مطلب ہیں جو علماء کرام نے ذکر کیے۔ حدیث میں ہے کہ اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
بعض لوگوں نے سمجھا کہ اس سے مراد چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بخشے جاتے ہیں، اور ویسے بعض روایات سے ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ حقوق جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو اللہ وہ معاف نہیں کرتا۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی جو معافی ہے نا، اس کو متعین کرنا ہے اور محدود کرنا ہے، اور یہ بات کلی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حقوق اللہ کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور حقوق العباد جو ہے نا وہ بندوں کے ساتھ ہے، بندہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا، جبکہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین حقوق اللہ بھی معاف کر سکتا ہے اور حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے، اور اس کی دلیل ہے ایک بہت بڑی، وہ جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا اور پھر ایک اور آدمی کو قتل کر کے اس نے 100 پورے کر لیے، تو اللہ رب العالمین نے از خود اس کو معاف کر دیا۔ اور یہ باتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں اور صحیح مسلم میں بھی غالباً یہ روایت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قاتل کو معاف کر دیا جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اب یہاں جو اس کی معافی کا تذکرہ ہے وہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نے پہلے کہا کہ جاؤ جا کے 100 لوگ تمہیں معاف کریں گے تو پھر میں تمہیں معاف کروں گا، نہیں، اللہ نے اپنی طرف سے اس کو معاف کر دیا۔ رہا یہ معاملہ کہ وہ جو 100 لوگ تھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ان کا معاملہ کیا ہوگا، اللہ اپنی جناب سے ان کو قیامت کے دن راضی کر دے گا۔ اور جو حقوق العباد ہوتے ہیں، اللہ اگر کسی کے حقوق العباد میں سے اس کو کوئی معاملہ معاف کرتے ہیں تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے اور حق تلفی ہوئی ہوتی ہے، قیامت کے دن اللہ اپنی طرف سے اس کو بھی راضی کر دیں گے۔ تو اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی جو معافی ہوتی ہے اسے کبھی بھی محدود نہیں کرنا چاہیے اور اسے کبھی بھی متعین نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کون ہوتے ہیں یا میں کون ہوتا ہوں کہ میں یہ کہہ دوں کہ اللہ یہ گناہ نہیں معاف کرے گا، یہ معاف کرے گا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ چاہے ایک زانیہ عورت کو کتے کو پانی پلانے پہ معاف کر دے، اور یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے کسی کتے کو پانی پلا دینا، جبکہ کتے کو بعض حالتوں میں مارنے کا بھی حکم ہے اور وہ پسندیدہ جانوروں میں بھی شامل نہیں ہے، تو اللہ وہاں پہ کسی کو معاف کر دے تو یہ متعین نہیں کیا جا سکتا اللہ کی رحمت کو کبھی بھی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں یہ ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، حدیث عام ہے اور اس میں صغیرہ کبیرہ گناہوں کا بھی تذکرہ نہیں ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ چاہے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے، اور اللہ چاہے تو صغیرہ گناہوں پہ بھی کسی گناہ پہ پکڑ کر لے۔ اللہ چاہے حقوق العباد حقوق اللہ دونوں کو معاف کر دے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے دونوں میں سے کسی ایک گناہ پر پکڑ کر لے، اللہ رب العالمین سے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے اور نہ اللہ سے کوئی سوال کر سکتا ہے۔ اگلا باب ہے اور اس سے مختصر روایت ہے، الجہاد من الایمان، جہاد بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جریر قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے ذمہ لے لیا ہے جو شخص اس کے راستے میں نکلا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ نے اس بندے کا ذمہ لے لیا۔ لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسولہ، نہیں اس کو کوئی چیز نکالتی مگر میرے اوپر ایمان لانا اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنا۔ ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمہ، یا تو میں اسے اجر کے ساتھ واپس لوٹاؤں گا یا غنیمت کے ساتھ، او ادخلہ الجنہ، یا میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔
ولولا نشق علی امتی، اور اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت نہ ڈالتا، ما قعدت خلف سریہ، میں کسی بھی چھوٹے سے لشکر سے بھی پیچھے نہ رہتا، وددت انی اقتل فی سبیل اللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں قتل کر دیا جاتا، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، اور پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں۔ حدیث ہے کہ جہاد بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے جیسے ہی نکلتا ہے اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اب یہ جہاد کرتا ہے، یا تو اللہ رب العالمین اس کو شہادت دے دیتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ یہ شہادت تو نہیں ملتی، اللہ اس کو فتح دیتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کو مال غنیمت مل جاتا ہے اور یہ غنیمت کو لے کر کے واپس آ جاتا ہے، یا اس کو غنیمت تو نہیں ملتی، یعنی کوئی مال نہیں ملتا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ایک اجر جو ہے، اجر اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ رب العالمین نے جہاد میں مال غنیمت دے دیا، ایسے ہی ہے جیسے اس آدمی کو اللہ رب العالمین نے کچھ حصہ جو ہے وہ دنیا میں دے دیا، اور دنیا میں 2 ثلث دے دیا، اور ایک جو ثلث ہے وہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اجر کی صورت میں عطا کریں گے۔ اور جس بندے کو جہاد کی صورت میں کوئی بھی مال غنیمت کے طور پہ نہیں ملا، اللہ رب العالمین نے ساری غنیمت اس کی قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لی۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، میں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر سے بھی پیچھے نہ رہتا، اور میں ہر لشکر میں شریک ہوتا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاد میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیج دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اوپر جگہ پر بیٹھ کر کے اس لشکر کو ہدایات جاری کرتے، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں جہاد کرتے، اور بوقت ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی میدان جہاد میں اترتے۔ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال کے طور پہ صحابہ کرام بنتے رہے۔ اور حنین کے موقع پر جب تمام صحابہ کرام، وہ اچانک تیروں کا حملہ جو ہوا تھا اور تمام صحابہ کرام عارضی طور پہ پیچھے ہٹ گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جو میدان میں اترے اور کہا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ نے جب یہ اشعار اور یہ الفاظ پڑھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی پھر میدان جہاد میں دوبارہ سے واپس آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں میں عام طور پہ شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کی رہنمائی کرتے تھے۔ کہا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ہر جہاد میں شریک ہو جاتا، تو اس جہاد میں ہر کسی آدمی کا جانا، یہاں تک کہ ایک لیڈر اور حکمران کا جانا بھی فرض ہو جانا تھا، تو میں نے اس لیے یہ کام نہیں کیا۔ اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا میں ہر جہاد میں شریک ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ رب العالمین سے اس خواہش کا اظہار کیا، میرا یہ دل کرتا ہے جہاد میں جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، اللہ پھر مجھے پیدا کرے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ پھر مجھے زندگی دے اور پھر جہاد کروں، اللہ مجھے پھر شہادت کے مرتبے پر فائز کرے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دنیا میں کسی بھی کام کی خواہش نہیں کی سوائے شہادت کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کی بھی ایسے خواہش کا اظہار نہیں کیا جیسی خواہش کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بارے میں کیا ہے۔ اور یہ شہادت کی عظمت ہے، اللہ اگر کسی کو شہادت کا مرتبہ دے دیتا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔
تو اللہ رب العالمین نے یہ شہادت کا جو درجہ ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وفات کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو یہودیہ نے مجھے ایک زہر دیا تھا نا، میں اس کی تکلیف ابھی محسوس کر رہا ہوں، اور اس نے میری شارک کو کاٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شہادت کی موت عطا کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے شہادت کا درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ وہ جو زہر تھا جسے آپ نگل نہیں سکے تھے، البتہ منہ میں اس لقمے کو پھیرتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ جو لقمہ آپ نے منہ میں ڈالا ہے اس میں زہر موجود ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باہر پھینک دیا۔ اور یہ جو عورت تھی جس نے وہ یہودیہ جس نے زہر ملایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بلایا اور اس سے پوچھا اور وہ اس نے تسلیم کر لیا، اب اللہ کے نبی نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے قصاص میں، تو وہ عورت کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے یہ سنا تھا کہ آپ تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ آپ مجھے بھی معاف کر دیں گے، لیکن آپ نے تو میرے قتل کا حکم دے دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بات میری ذات کی حد تک ہوتی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن تمہارے اس زہر سے میرے کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام بیٹھے تھے انہوں نے اس کو کھا لیا تھا، اور اس شہادت کے قصاص میں تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی اپنی ذات کے لیے تو معاف کر دیا تھا، لیکن چونکہ کچھ صحابہ کرام کی شہادت واقع ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدلے میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا۔ تو بہرحال امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ قیام لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی ایمان ہے، اور جہاد کر لینا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک لطف کی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلے بھی قیام لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا، درمیان میں جہاد کا تذکرہ کیا، اور اس سے اگلے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر قیام رمضان کا اور صوم رمضان کا ایک باب ذکر کیا۔ اور اس میں ایک لطف کی بات یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ درمیان میں جو جہاد کا تعلق ہے نا، یہ ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ پہلے روزوں کا تعلق ہے، بعد میں بھی روزوں اور قیام کا تعلق ہے، درمیان میں جہاد۔ تو جب جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہاد بالنفس ہوتا ہے، اور ایک جو جہاد ہے وہ جہاد جو ہے وہ مع الکفار ہوتا ہے۔ تو روزہ اور قیام یہ جہاد بالنفس ہے، بندہ اپنے آپ سے جہاد کرتا ہے، جب سارے سو رہے ہوتے ہیں تو یہ اٹھتا ہے اور اپنے آپ سے جہاد کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ اس وقت سوئے ہیں، تو آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا اور یہاں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اور جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے نماز سے پہلے بھی نماز تہجد کا اہتمام کیا، یہ جہاد بالنفس ہے۔ اور پھر ایک جہاد ہوتا ہے جہاد مع الکفار، کافروں کے ساتھ مل کر کے جہاد کرنا، تو روزہ بھی جہاد ہوتا ہے اور قیام اللیل بھی جہاد ہوتا ہے، اور دشمن کے خلاف کھڑے ہونا اور وہاں قتال کرنا بھی جہاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔